آپ اس کا لک دیکھیں، اس کا کلر دیکھیں ناظرین، اس کو آپ بنا کے دیکھ لیں، اس کا ٹیسٹ بھی زبردست ہے، یہ صاف ستھرا ہے، گھر میں بنا ہوا ہے، خالص ہے۔ یہ ریسیپی بہت آسان ہے، جب بھی آپ کا اور آپ کے بچوں کا دل چاہے بن کھانے کو تو آپ خالص گھر میں بنا کے دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ آج انشاءاللہ ہم بنائیں گے بن ڈبل روٹی۔ یہ بن بالکل انشاءاللہ بیکری جیسا ہوگا، گھر میں بنا ہوگا، اوون کے بغیر بنائیں گے انشاءاللہ، خالص بھی ہوگا اور انشاءاللہ اکنامیکل بھی ہوگا۔ اس سے پہلے ناظرین ہم آدھا کپ پانی لیں گے، اس میں نے آدھا کپ پانی لیا ہے۔ اس میں ہم ڈالیں گے 2 ٹی اسپون خمیر، یسٹ ہے، یہ نیم گرم پانی ہونا چاہیے۔ اس کو ہم اس میں مکس کر دیں گے۔ اگر آپ بہت گرم پانی ڈالیں گے تو پھر بھی آپ کا یسٹ جو ہے وہ خراب ہوگا۔ یسٹ کے لیے ایک خاص ٹمپریچر کا پانی چاہیے جس میں اس کی گروتھ جو ہے وہ شروع ہو جائے، اور اگر آپ بہت ٹھنڈا پانی دیں گے تو پھر بھی آپ کا یسٹ کام نہیں کرے گا۔ اس لیے پانی میں نے جس طرح بتایا نیم گرم ہونا چاہیے۔ اس کو ناظرین اچھی طریقے سے ہم مکس کریں گے، اس میں کوئی گٹلی وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ابھی مکس ہو گیا ہے اور اس کو ہم ڈانپ دیں گے، اس کو 10 منٹ کے لیے ایک سائڈ پر رکھیں گے۔ ناظرین سب سے پہلے ہم لیں گے 2 کپ میدا۔ میدا آپ جب بھی بازار سے لائیں چھان لیا کریں۔ 6 ٹیبل سپون چینی پاؤڈر ڈالیں گے۔ چینی آپ گرینڈر سے گرینڈ کریں اور اس میں پاؤڈر فارم ڈالیں۔ ½ ٹی اسپون ہم ڈالیں گے اس میں بیکنگ پاؤڈر۔ ½ ٹی اسپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک۔ اس کو ہم نے اسی طرح خشک حالت میں اچھی طرح مکس کرنا ہے۔ بیچ بیچ میں سے ناظرین میں کیمرہ آف کروں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور ضروری ٹپس آپ تک پہنچ جائیں۔ یہ اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے 6 ٹیبل سپون کوکنگ آئل۔ آپ بٹر بھی ڈال سکتی ہیں۔ 1 انڈا اس میں ہم ڈالیں گے۔ ایسٹ کو بھی ہمارے 10 منٹ ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے اوپر جاگ آیا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یسٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ایکٹیویٹ ہو چکا ہے۔ اگر اس پر جاگ نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یسٹ کام نہیں کرے گا، اس لیے آپ اس کو لازمی دیکھیں۔ اگر اس پر یہ ایکٹیویٹ نہ ہوا ہو اور جاگ اس پر نہ آیا ہو اور آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کا سارا جو یہ آٹا ہے، یہ ساری چیزیں پھر خراب ہو جائیں گی اور آپ کی ڈبل روٹی یعنی بند آپ کا پھر صحیح نہیں بنے گا۔ ہم اس میں مکس کر دیں گے۔ ابھی ہم ناظرین ہاتھوں سے اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ اب ہاتھوں کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس کی مکسنگ بہترین ہو۔ اب تھوڑا سا میں اس میں پانی ڈالوں گا، اسی طرح نیم گرم پانی ڈالنا ہے، ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنا، اور پانی آپ تھوڑا تھوڑا ڈالا کریں تاکہ آپ کا جو آٹا ہے وہ بالکل یہ نہ سخت ہو اور نہ نرم ہو۔ جس طرح آپ پراٹھوں کے لیے آٹا گوندتی ہیں، نہ سخت ہوتا ہے اور نہ نرم ہوتا ہے، اسی طرح آپ نے اگر آپ سے پانی اس میں زیادہ ہو جائے تو آپ تھوڑا سا اس میں میدا ڈال لیں۔ اس کو ناظرین اسی طرح گوندنا ہے آپ نے، تقریباً یہ 8-10 منٹ کے لیے آپ گوند لیں گے۔ جتنا آپ اس کے ساتھ محنت کریں گے اتنا آپ کا جو بن ہے وہ بہترین بنے گا انشاءاللہ۔ اس کو آپ دیکھ لیں، اس کا ٹیکسچر اسی طرح ہونا چاہیے، یہ نہ زیادہ سخت ہونا چاہیے اور نہ نرم ہونا چاہیے۔ تو ہم باؤل میں رکھ لیں گے، اس کو اوپر سے ہم کوکنگ آئل یا میلٹڈ گھی سے گریس کریں گے۔ شاپر میں بند کر دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ باندھ دیں تاکہ اس کا اندر کا ٹمپریچر
زیادہ رہے، اس کو ہم 1 سے لے کر 2 گھنٹے تک ایک سائڈ پر رکھ دیں گے، ٹھنڈی جگہ پر نہ رکھ کے، فریج میں نہ رکھ کے، اور اس کو انشاءاللہ جب تک اس کا سائز ڈبل نہ ہو اسی طرح پڑا رہنے دیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، آج کل موسم سرد ہے اس لیے میں نے اس کو پورا 2 گھنٹے کا ٹائم دے دیا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں ماشاءاللہ ڈو کا سائز ڈبل ہو گیا ہے۔ ڈو ہمارا بہت بڑا ہے، اس سے ہم چھوٹے ڈوز بنائیں گے 8۔ اس کو آپ کسی طریقے سے بھی برابر حصوں میں کاٹنا ہے، اس کو میں نے اس طرح تقسیم کرنا ہے 8 حصوں میں۔ اب اس کو بھی میں 2 حصوں میں تقسیم کروں گا، 8 پیسز میں نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا ہے، اور اس سے ہم نے بنانا ہے پیڑا۔ یہ ناظرین ایک ہمارا پیڑا بن گیا ہے، ڈف ہمارے بن گئے ہیں، اس کو ہم نے گریسی کرنا ہے۔ اس میں ہم کوکنگ آئل لگائیں گے ناظرین، اور یہ گریسی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ڈو ہے جو بنیں گے انشاءاللہ وہ اس کے ساتھ سٹک نہ کرے۔ اس کے اوپر بٹر پیپر لگانا چاہیے، لیکن اگر بٹر پیپر اویلیبل نہ ہو تو آپ کوئی بھی پیپر جو ہے وہ لگا سکتی ہے، اور پیپر لگانے کے بعد اس کو بھی ہم گریسی کر دیں گے۔ یہ جو سائڈ ہے اس پر بھی ہم نے لگانا ہے، کیونکہ یہ اس کے ساتھ جب پھولے گا تو اس کے ساتھ لگے گا، اس لیے جب آپ اس کو گریسی کریں گے تو یہ پھر آسانی سے اس میں سے الگ ہو جائیں گے۔ اب اس میں ہم اپنے ڈو رکھیں گے، اس کے لیے جگہ چھوڑنی چاہیے ناظرین، تاکہ یہ جب پھولے گی بن ہمارے پھولیں گے تو اس کے لیے پھولنے کی جگہ ہو، ایک بیچ میں گئے۔ یہ ٹوٹل انشاءاللہ 8 بن بنیں گے۔ اس کو ڈام کے رکھیں گے اور اس کو ہم نے 1 گھنٹے کا ٹائم دینا ہے۔ انشاءاللہ اس کا سائز ڈبل ہو جائے تو پھر اس کو ہم آگے کا پروسیس کریں گے۔ ناظرین 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، ڈو ہمارا آلموسٹ ڈبل ہو گیا ہے۔ یہ انڈے کی زردی ہے، آپ زردی لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو زردی یا انڈے کے اسمیل سے کوئی مسئلہ ہو تو اس کے اوپر آپ میٹھا دودھ بھی لگا سکتی ہیں۔ یہ اس کے لیے کہ اس سے اس کا ٹیسٹ بھی زبردست ہوگا اور اس کا ایک زبردست لک بنے گا۔ اسی طرح ناظرین آپ نے اس پر لگانا ہے تاکہ اس کا لک جو ہے وہ بہترین بنے اور بچے اس کو شوق سے کھائیں انشاءاللہ۔ اس کے اوپر ناظرین اب ہم تل لگائیں گے، سفید تل۔ تل سے ناظرین اس کا لک اور بھی زبردست ہو جاتا ہے، اور تل جو ہے اس کے اپنے فائدے ہیں، ٹیسٹ بھی زبردست ہوگا۔ اب انشاءاللہ یہ بیکنگ کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ اس کو ہم نے بیک کرنا ہے پتیلے میں، اوون کے بغیر۔ یہ ناظرین آپ کوئی بھی پتیلا لے سکتی ہیں، سٹیل، سلور سٹیل کا یا سلور کا، بس پرانا پتیلا ہو وہ بھی بہتر ہے، نیا پتیلا ہو اس کو یہ خراب انشاءاللہ نہیں کرے گا۔ اس کے بیچ میں ناظرین ہم یہ سٹینڈ رکھیں گے، آپ کوئی بھی چیز رکھ سکتی ہیں۔ اس کا پرپس یہ ہے کہ جس برتن میں ہم نے اپنے بند رکھے ہوئے ہیں وہ اور اس پتیلی کا جو باٹم ہے اس کے ساتھ اس کا ڈسٹنس رہے۔ اس کے اوپر ہم ڈھکن رکھیں گے اور اس کو ہم نے پری ہیٹ دینا ہے تیز آنچ پر 5 منٹ کے لیے۔ پتیلے کو پری ہیٹ مل گیا ہے، آنچ کو کم کر دیں گے، بالکل دم والی آنچ سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا۔ اس ٹائم پتیلا کافی گرم ہے، یہ بالکل ہم نے سینٹر میں کرنا ہے۔ اس کو بالکل بیچ میں ہونا چاہیے تاکہ ہر طرف سے اس کو یکساں ہیٹ ملے۔ اس کے اوپر ڈھکن رکھ لیں گے اور کوئی بھی ویٹ اس کے اوپر رکھ لیں تاکہ اس میں ہیٹ زیادہ سے زیادہ پتیلے کے اندر رہے۔ اس کو ناظرین بیک کریں گے 30 سے لے کر 35 منٹ تک، دم والی آنچ سے۔ آنچ ہم نے تھوڑا زیادہ رکھنا ہے۔ ناظرین 35 منٹ ہو گئے ہیں،
माशाल्लाह हमारे बन बिल्कुल रेडी हैं, पूरे हुए हैं। चूल्हा में ऑफ कर देता हूँ इसको नाज़रीन। अब इसके ऊपर हम कुकिंग आयन लगाएंगे, ठीक है। इससे इसका कलर और भी बेहतरीन हो जाएगा। नाज़रीन ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें। सब पे कुकिंग ऑयल मैंने लगा दिया है। कलर इसका मज़ीद बेहतरीन हो गया है माशाल्लाह। आप इसका लुक देके, इसका कलर देके नाज़रीन इसको आप बना के देख ले। इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त है, ये साफ़ सुथरा है, घर में बना हुआ है, खालिस है। ये रेसिपी बहुत आसान है नाज़रीन। जब भी आपका और आपके बच्चों का दिल चाहे बन खाने को तो आप खालिस घर में बना के देख लें। इंशाल्लाह ये आपको भी पसंद आएगी कि बच्चों को भी पसंद आएगी। नाज़रीन रेसिपी आपको पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हो। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन।